ریاست کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ عوام کو روزگار بھی دیں اور غریبوں کو چھت بھی دیں، ان کو چھت بھی فراہم کریں، ان کو روزگار کے لیے بھی کوئی دوسری متبادل جگہ دی جائے۔ بزنس سیکٹر میں انکروچمنٹ آگے بڑھا کے ڈسپلے لگانا، اس سے کاروباری فائدہ یا نقصان کس حد تک ہوتا ہے؟ ہمارے محکمے پیسے لیتے ہیں، منتھلی لگی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے افسران کماتے ہیں، ارب پتی ہو گئے افسران۔ خدمت گروپ ہال روڈ میں الیکشن کے میدان میں کہاں کھڑا ہے؟ وہ سیاسی طور پہ نعرے لگاتے رہے، جی الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں، باہر آ کے یہ باتیں کرتے تھے، اندر بیٹھ کے کرتے تھے کہ جی ٹھیک ہے مل جل کے چلتے ہیں۔ ابھی فروری کشمیر کے ڈیز چل رہے ہیں، کشمیریوں سے ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں آپ کا کیا موقع ہے؟ دفعہ 370 کے تحت جو انڈیا نے ایکٹ کیا ہے اس کو واپس لے اور اس کو خود مختار اور آزادانہ ان کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کشمیر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پنجاب بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ہم اس وقت لاہور ہال روڈ میں موجود ہیں۔ سینئر نائب صدر خدمت گروپ ہال روڈ سردار اظہر سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہال روڈ میں جو آپریشن ہے اس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، تاجر اس کے حوالے سے کس حد تک مطمئن ہے۔ سردار صاحب، کس طرح چل رہا ہے آپریشن جو تجاوزات کے خلاف ہے ہال روڈ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے چور صاحب، یہ آپریشن تو بہت ضروری تھا تجاوزات کے خلاف۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو محکمے اور ادارے ہیں نا، وہ سارا سال کوئی کام نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام یہ جو دوسرے ہیں وہ بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں، پھر قانون سے ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، تجاوزات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی اپنا تھڑا بڑھا رہا ہے، کوئی ریڈی لگا رہا ہے، کوئی سٹال لگا رہا ہے، انکروچمنٹ کوئی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر ٹریفک میں اور معاملات میں نا جو بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے۔ لیکن اب جب دوبارہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سیٹلڈ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا روزگار ختم کیا جا رہا ہے، تو اس میں ریئیکشن بھی آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، بعض لوگوں کی دکانیں اور تھڑے ٹوٹ رہے ہیں، تو سم ٹائم ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ریاست ظلم کر رہی ہے۔ ایکچوئل ایسا نہیں ہے، یہ ہمیں چاہیے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں ہم، تاکہ قانون کی عملداری بھی رہے اور سڑکوں اور بازاروں اور گلیوں کی جو روانی ہے نا، بازاروں میں ٹریفک کی روانی، کسٹمر کے لیے مشکلات پیش نہ آئیں۔ تو میرے تو خیال میں تو اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ لیکن بعض جگہ پہ ایسے ہے کہ جہاں کوئی کچی آبادیاں ہیں، دوسری ہیں، تو دیکھیں ریاست کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ عوام کو روزگار بھی دیں اور غریبوں کو چھت بھی دیں۔ تو میری تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ساتھ ساتھ ان کا آپریشن بھی کریں تجاوزات کے خلاف، لیکن ان کے لیے جو ہے نا بحالی کے لیے ان کو چھت بھی فراہم کریں، ان کو روزگار کے لیے بھی کوئی دوسری متبادل جگہ دی جائے۔ آپ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی جاتے آتے ہیں، آپ تقابلی جائزہ اگر لیں، آپ ایک علمی شخصیت ہیں، پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے کسی ملک کی اگر مثال دی جائے تو بزنس سیکٹر میں انکروچمنٹ آگے بڑھا کے ڈسپلے لگانا، اس سے کاروباری فائدہ یا نقصان کس حد تک ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک تو ہوتا ہے نا، جو کمزور آدمی، غریب آدمی، اس نے اپنی کوئی ریڈی لگا لی، چھاپا لگا لیا، وہ تو ایک کچھ نہ کچھ بھی اس کی جواز بنتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دکانوں، گھروں، کوٹھیوں، پلازوں کی ناجائز تجاوزات ہے، اور وہ اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ کمزوری ہے ہمارے اداروں کی۔ ہمارے محکمے پیسے لیتے ہیں، منتھلی لگی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے افسران کماتے ہیں، ارب پتی ہو گئے افسران۔ تو یہ جو انکروچمنٹ ہے نا، اس میں جتنا عوام کی قانون شکنی ہے، اتنی ہی اداروں کی رشوت خوری اور جو دہاڑی ہے وہ بھی شامل ہے۔ سردار صاحب، پاکستان کے معروضی حالات کا اگر جائزہ لیں تو اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، کس سمت آپ حالات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جو پیچھے حالات تھے نا 2022 میں، تو ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا، اور ہر پاکستانی سہما ڈرا ہوا تھا کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ تو ان حالات کو دیکھیں تو اب حالات پہلے کی نسبت بہت بہتر ہیں، اسمگلنگ کم ہو گئی ہے، مہنگائی میں بھی کمی ہے، بے روزگاری اور جو وہ چیزیں ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ہم ایک غریب ملک ہیں، وہ آہستہ آہستہ کم ہوگی، یہ 1 سال میں یا 2 سال میں تو کم ہونے والی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ ہال روڈ کی سیاست پر بھی آپ ایک بڑی پڑھی لکھی رائے رکھتے ہیں۔ ہال روڈ پر لوگ کہتے تھے الیکشن کروائیں، بابر محمود صاحب نے اعلان کر دیا آؤ الیکشن کروائیں،
آپ کا اس پر کیا موقف ہے اور خدمت گروپ ہال روڈ میں الیکشن کے میدان میں کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو پیچھے الیکشن ہوا تھا 2009 میں، اس وقت بھی جو خدمت گروپ ہے وہ بھاری سیٹ سے جیتا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے متفقہ یہ کیا کہ جی بجائے مقابلہ بازی کے مل جل کے کام کر لیتے ہیں۔ اس کو شاید دوسرے گروپوں نے نا بابر محمود صاحب کی کمزوری سمجھا۔ وہ سیاسی طور پہ نعرے لگاتے رہے، جی الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں، باہر آ کے یہ باتیں کرتے تھے، اندر بیٹھ کے کرتے تھے کہ جی ٹھیک ہے مل جل کے چلتے ہیں۔ اب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھی باہر جب اب بھی کہیں بیٹھتے ہیں نجی محفلوں میں، نہیں الیکشن ہونے چاہیے، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ یا کوئی ویلفیئر کے کام ہے، خدمت گروپ اور بابر محمود صاحب سے زیادہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو ہماری تو یہ ہے کہ بھی آئیں میدان میں آئیں اور مقابلہ کریں، اب کیوں بھاگ رہے ہیں وہ پیچھے؟ تو بابر محمود صاحب اور خدمت گروپ تو 24 گھنٹے کے نوٹس پہ تیار ہیں۔ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کا ایک تنازعہ ہے، پاکستان اور انڈیا کے مابین ڈسپیوٹ علاقہ ہے۔ ابھی فروری کشمیر کے ڈیز چل رہے ہیں، کشمیریوں سے ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو مسئلہ ہے یہ تو بڑا پیچیدہ اور پرانا مسئلہ پاکستان کے لیے 1947 سے یہ معاملہ برقرار ہے، اور جب اس پہ فوج کشی کی انڈیا نے تو اس وقت بھی اقوام متحدہ کی ریزولوشن یہ پاس ہوئی تھی کہ کشمیریوں کو جو ہے ان کو خود ارادیت کے تحت ان کو موقع دیا جائے کہ وہ جس کے ساتھ ملنا چاہے مل لیں۔ لیکن پیچھے آپ انہوں نے دیکھا کہ جو ایکٹ 370 ہے، مودی نے اس کے ذریعے اس پہ جو قبضہ کیا اور غیر آئینی طور پہ اپنے انڈیا کے اندر اس ریاست کو ضم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پاکستان تو اس پہ مسلسل احتجاج کر رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے کشمیری عوام کے مطابق ہو۔ اور کل اسی سلسلے میں جو 5 فروری ہے وہ یوم کشمیر پاکستانی گورنمنٹ پاکستانی عوام منا رہے ہیں۔ تو ہماری تو یہ مطالبہ بھی ہے اقوام متحدہ سے اور ساری دنیا سے کہ جو وہ دفعہ 370 کے تحت جو انڈیا نے ایکٹ کیا ہے اس کو واپس لے، اور اس کو خود مختار اور آزادانہ ان کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کشمیریوں کو۔ سردار صاحب، آپ دنیا میں آتے جاتے ہیں، دیگر ملکوں میں پاکستان کی تاجر سیاست سے، معیشت سے، ملکی حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، تاریخ پر بھی آپ کی نظر ہے۔ نام ہے بابر محمود، خدمت گروپ ہال روڈ کے پریزیڈنٹ ہیں، جیورسڈکشن ان کی ہال روڈ اور اس کے تاجروں کے حقوق کی نمائندگی ہے، مگر برما، فلسطین، کشمیر، زلزلہ، سیلاب اور زلزلہ کوئی آفت آئے، انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عالم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اپنی محبت سے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں تو ضرور بتائیں۔ دیکھیں جی، ہم سب سے پہلے انسان ہیں اور مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم تاجر ہیں۔ تو ایک مسلمان اور پاکستانی انسانیت کے حوالے سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور بابر محمود صاحب ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی ویلفیئر اور اس کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں، کوئی بھی انسان ہے، چاہے کوئی وہ ملازم پیشہ ہے، تاجر ہے، کسان ہے، زمیندار ہے، اس کی ذمہ داری صرف ایک مشینی کی طرح پیسہ کمانا نہیں ہے کہ آپ آئے پیسہ کمائے اور آپ چلے گئے۔ ہماری ذمہ داری احساس کا نام ہے۔ تو بابر محمود صاحب اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے ان کی۔ سینئر نائب صدر خدمت گروپ ہال روڈ سردار اظہر سلطان صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے ہال روڈ خدمت گروپ اور خدمت گروپ کے قائد بابر محمود صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار کیا، اور اس گروپ کی انسانی خدمت کے لیے کاوشوں پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا، اور تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو بھی زبردست اور خوش آئند قرار دیا۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔